جیسا کہ یہ تذکرہ فرما رہے تھے امام الانبیاء علیہ السلام کی نسبتوں کا، علماء کہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی نسبت چھوٹے بندے کو بڑا بنا دیا کرتی ہے۔ کوئی ادنا ہو تو اسے اعلیٰ بنا دیا کرتی ہے، کوئی باجمال ہو تو اسے باکمال بنا دیا کرتی ہے۔ سامعین احتشام، کون جانتا تھا ایک ایسے شخص کو کہ جسے کوئی پاس نہ بٹھاتا تھا، جسے کوئی ہاتھ نہ ملاتا تھا، معاشرے کا، طبقے کا ایک گرا ہوا شخص تھا۔ سامعین احتشام، ایک وہ وقت تھا کہ بلال کو کوئی جانتا تک نہ تھا، لیکن جب کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ رشتہ جڑ جاتا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، سامعین احتشام، پھر ایک وقت آتا ہے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ سامعین احتشام، بڑے بڑے صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام نیچے رہ جاتے ہیں، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں۔ میں نے عالم تخیل کے اندر آ کر سوچا، بلال تو ایک معاشرے کا گرا ہوا شخص تھا، تجھے تو اپنا مالک جو ہے وہ اپنی پلیٹ میں کھانا تک نہ دیتا تھا، تجھے آج اتنا اعلیٰ مقام کیسے مل گیا؟ سیدنا صدیق اکبر نیچے رہ گئے، بڑے بڑے صحابہ کرام نیچے رہ گئے، تو کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا۔ تو بلال کی طرف سے گویا مجھے ایک ہی جواب آتا ہے کہ مجھے نیک نامی نے اونچا نہیں کیا، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے اونچا کیا ہے۔ امام الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء کے غلاموں، ایک مرتبہ حضرت امام حسین مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ خاتم تائی کا بیٹا عدی اپنے باپ کی سخاوت کے قصے سنا رہا تھا۔ عدی اپنے باپ کی سخاوت کے قصے سنا رہا تھا۔ عدی لوگوں کو، مجمع والوں کو بتا رہا تھا کہ مجمع والوں، میرا باپ اتنا سخی تھا کہ جس کی سخاوت کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ عدی لوگوں کو بتا رہا تھا کہ لوگوں، میرے باپ کی بہت بڑی حویلی تھی جس کے 10 دروازے تھے، منگتا آتا تھا، ایک دروازے سے صدا لگاتا تھا، میرا باپ اٹھ کر اس کی جولی میں خیرات ڈال دیتا تھا۔ عدی کہنے لگا، لوگوں، وہی منگتا دوسرے دروازے پہ آتا، وہی صدا، وہی التجا، وہی پکار، وہی التجا لے کے آتا، میرا باپ پھر اٹھ کر اس کی جولی میں خیرات ڈال دیتا۔ عدی کہنے لگا، لوگوں، میرا باپ اتنا سخی تھا کہ ایک ہی منگتا 10 دروازے، ایک ہی التجا لے کر آتا، میرا باپ اس کی ہر التجا پر، ہر پکار پر اس کو نوازتا ہی جاتا۔ امام الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء کے غلاموں، جب یہ بات حضرت امام حسین علیہ السلام نے سماعت فرمائی تو آپ مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا، او عدی، جس کو تو نے کمال سخاوت سمجھا، جس کو تو نے سخاوت کا اعلیٰ درجہ سمجھا، آپ نے فرمایا یہ تو کمال سخاوت نہیں، میں تجھے اپنے نانا کی سخاوت کا قصہ سناؤں۔ فرمایا، میرے نانا کی کوئی بہت بڑی حویلی نہ تھی، ایک کچا مکان تھا جس کا دروازہ بھی نہ تھا، ٹاٹ لٹکا رہتا تھا، منگتا آتا، صرف ایک صدا لگاتا، صرف ایک پکار دیتا، میرا نانا اس کی جولی میں اتنی خیرات ڈال دیتا کہ پھر وہ منگتا نہ رہتا بلکہ کائنات کا داتا بنا دیا جاتا۔ سامعین احتشام، کائنات عالم نے دیکھا، جو بھی منگتا گیا، سلطان الہند جاتے ہیں تو سلطان العارفین بنا دیے جاتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پیر صاحب آفگولڑا شریف آپ منگتے بن کے جاتے ہیں تو سلطان العاشقین بنا دیے جاتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پیر صاحب آفگولار شریف آپ جاتے ہیں تو سلطان النقش بند بنا دیے جاتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جو بھی امام الانبیاء کے ساتھ سچا رشتہ جوڑ لیتا ہے، امام الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء کے ساتھ سچی محبت کر لیتا
دیتا ہے, امام الانبیاء کی سیرت پہ چلنا شروع کر دیتا ہے, پھر یہ نسبت جو ہے اسے دنیا میں بھی کام آتی ہے, آخرت میں بھی کام آتی ہے. ابھی 4 مصرے خلفائے راشدین کی بارگاہ میں اور 4 مصرے مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کر کے میں اپنے مہمان ثنا خان کو دعوت دوں گا. شاعر نے کہا کہ جو مدینے کی طرف جاتی ہیں ان کی تاروں سے پیار کرتے ہیں, جو مدینے کی طرف جاتی ہیں ان کی تاروں سے پیار کرتے ہیں, دل میں عشق نبی کی شمع ہے, ارے ہم ان کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں, ارے کون کہتا ہے بس ایک ہے, ہم نبی کے 4 یاروں سے پیار کرتے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور شاعر نے کہا کہ سبھی علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں, سبھی علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں, ارے جو بھی بیٹھے ہیں سبھی باضمیر بیٹھے ہیں. اور 13 رجب کو کھچی تھی ایک لکیر کعبے میں, ہم سبھی اسی لکیر کے فقیر بیٹھے ہیں.